صحت، تعلیم، قوم بجٹ کے موقع پر نظر انداز، سماجی استحکام اور قومی ترقی حکومت وقت کے لیے بڑا چیلنج۔ آج ہم اسلام آباد میں ماہر قانون ایڈیشنل سیکرٹری راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار جناب جمال افسر میاں صاحب کے ساتھ آپ کے دفتر میں موجود ہیں۔ کائستہ پاکستان ہماری پہچان پاکستان کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ طبیعت ٹھیک ہے سر؟ آپ خیریت سے؟ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، آپ کی نوازش۔ سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف؟ میرا نام جمال اختر ہے جی، جیسے آپ نے بتایا جی۔ ہائی کورٹ کی پریکٹس سر ہم پریکٹس کی طرف بعد میں آئیں گے۔ تعلق کون سے رکھتے ہیں؟ تعلق میرا چنیوٹ شہر سے ہے چنیوٹ سے جی، جی۔ جہاں کا فرنیچر اور کنا جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ سر اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں۔ میرے والد صاحب بھی سرکاری ملازم تھے جی، تو تبادلے ہوتے رہتے تھے۔ میری پیدائش جو ہے وہ گجرات میں ہوئی، اس وقت ان کی پوسٹنگ وہاں تھی جی، اور جتنا بھی اس کے بعد کا وقت ہے وہ سمجھ لیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہے۔ میٹرک بھی راولپنڈی میں ہے جی، آئی کام بھی راولپنڈی سے ہے۔ گریجویشن میں نے فیصل آباد سے کی، اس کے بعد لا پھر میں نے مسلم لا کالج پنجاب یونیورسٹی سے راولپنڈی سے کیا جی، ساتھ میں نے ایم بی اے فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کیا جی۔ اور اس کے بعد پھر میں LLB کون سے سن میں کیا سر؟ LLB میں نے کیا تھا جی 2005 کس یونیورسٹی سے؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی۔ تعلق آپ کا چنیوٹ سے؟ جی پیدائش آپ کی گجرات؟ جناب، فیصل آباد میں تعلیم حاصل کی، پنڈی جی اسلام آباد۔ جناب، کیسا ماحول پایا اپنی تعلیمی لحاظ سے؟ بڑی بدقسمتی ہے ہماری جی کہ ہمارے ہاں اب تک تعلیم تو ہے لیکن نظام نہیں بن پایا۔ دیکھیں ہمارا مقابلہ دنیا سے ہے، پاکستان کی اپنے عوام اپنے بچوں سے اپنے بہنوں اپنے بھائیوں سے نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے بین الاقوامی معیار کے مطابق۔ افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ خصوصاً ہماری جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کا طریقہ کار ہے وہ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مقابلے میں پورا نہیں بیٹھتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے بچے جو بہت اچھے نمبر لے کے میٹریکولیشن یا سیکنڈری اپنی ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل ٹیسٹس میں جس طرح ACCA کے ٹیسٹ ہیں، IELTS کے ٹیسٹ ہیں، A لیول O لیول کے ٹیسٹ ہیں، وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے جس طرح سے وہ بچے پرفارم کرتے ہیں جو کیمبرج سسٹم کے تحت یا A لیول O لیول کے سسٹم کے تحت پڑھائی کر کے آگے آئے ہوتے ہیں۔ سر بجٹ کے موقع پر عوام تعلیم صحت کو نظر انداز کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے جی، اس میں تھوڑی سی میں اگر معذرت کے ساتھ ہماری عوام سے بھی میں شکوہ کروں گا۔ بات وہی ہے جی کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بغیر روئے ماں بچے کو دودھ بھی نہیں دیتی جی، لیکن اس میں ہماری عوام کا بھی اس وجہ سے قصور نہیں ہے کہ میجورٹی آف عوام کو تک وہ شعور ہی نہیں پہنچنے دیا گیا جس شعور کے مطابق وہ خود کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق تیار کر پائے۔ اب وہ دانستہ ہے یا نادانستہ ہے اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ملک میں پرائیویٹ تعلیم کا راج رکھنا سسٹم قائد کے پاکستان میں نئی نسل کا مستقبل کیا ہے؟ بہت آپ کا یہ زبردست سوال ہے۔
لیکن اس پہ تھوڑی سی اب کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں بورڈ وائز، اور کنسیپچول اسٹڈیز کا کانسیپٹ آ رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ رٹا سسٹم تو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. جی بالکل. یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح آپ ایک طوطے کو بولنا سکھا دیتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جی. جہاں کانسیپچول اسٹڈی آئے گی وہاں یقیناً ہمارے بچوں کے شعور میں، ان کے ویژن میں اور آنے والے وقت میں سے مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے میں ان کو بہت مدد ہوگی. نظام تعلیم کو کیسے فعال بنایا جائے؟ یہاں بھی ایک بدقسمتی ہے سسٹم کی. جی. ہمارے ہاں ہمارے ملک میں جی. تعلیم، پیشہ اور پیشن، جی. یہ تینوں چیزیں بالکل جدا جدا چل رہی ہیں. بچے تعلیم کچھ اور حاصل کرتے ہیں، جی. پیشہ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے، جی. پیشن ان کا کچھ اور ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی میرے نزدیک وجہ ہے جو ہم اب تک تعلیم میں وہ ترقی نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنی چاہیے. سر رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں اور سسٹم میں؟ کافی سر سسٹم پورے میں دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے استاد کا بڑا درجہ ہوتا ہے. جی. اور استاد بننے کے لیے بھی آپ کو بڑی اہلیت چاہیے ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں 10ویں پاس کر کے وہ سی ٹی پی ٹی کچھ اس طرح سے امتحان ہوتے ہیں جو بی ایڈ سے پہلے ہوتے ہیں، اور 10ویں پاس 12ویں پاس لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کورسز سرٹیفکیشنز کر کے سرکاری اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں 4تھی 5ویں 8ویں کے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر ایک 5ویں کے بچے کو بھی میتھس پڑھانی ہے تو کم سے کم ایم ایس سی میتھس، پی ایچ ڈی میتھس، ایم فل میتھس ہو. لیکن پھر وہی بات کہ جس طرح ہمارے ملک کے باقی نظام میں انجینئر کی پوسٹ پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر کی پوسٹ پہ وکیل بیٹھا ہوا ہے، وکیل کی پوسٹ پہ اب ڈپارٹمنٹس ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، لا ڈپارٹمنٹ ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے. آپ کوالیفیکیشن وائز سیٹس اور جابس ایلوکیٹ کریں، نہ کہ اگر ایک ڈاکٹر سی ایس ایس کرتا ہے تو اس کو منسٹری آف ہیلتھ میں لگائیں. اگر ایک وکیل سی ایس ایس کرتا ہے تو اس کو منسٹری آف لا یا ایڈمنسٹریشن میں لگائیں. ایک انجینئر اگر انجینئرنگ کرتا ہے تو اس کو انجینئرنگ ونگ میں لگائیں، چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ ہے، چاہے وہ آپ کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہی پروجیکٹ جب کوئی پرائیویٹ ادارہ کر رہا ہوتا ہے تو کیونکہ اس نے ہر ادارے میں ہر فیلڈ کا اسپیشلائزڈ بندہ رکھا ہوتا ہے، ان کی پروگریس ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی میں اگر اسلام آباد کی ہی مثال دوں تو انجینئرنگ ونگ کے چیف صاحب بھی انجینئرنگ کی الف بے سے بھی واقف ہیں. آپ کے خیال میں ان خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سر، اس کے لیے وہی بات ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی مثالیں موجود ہیں، ہمیں صرف ان کو نقل کرنا ہے. دنیا بھر میں آپ جاپان کا ایجوکیشن سسٹم آپ کے سامنے ہے، امریکہ کا، انگلینڈ کا، ایپٹیچیوڈ وائز دیکھتے ہیں بچے کو، بچے کی اسکل وائز دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پیشن، پروفیشن اور ایجوکیشن ان میں میل جول ہو. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک بچہ جو پیدائشی ایک اسکل یا ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اسے جہاز بنانے کا شوق ہے، لیکن ہمارے تعلیمی نظام کی خامیوں کی وجہ سے وہ نمبرز اور فیسوں کے چکر میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور کہیں جا کے بیچارہ سمپل بی اے، بی ایس، پی ایس کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے. آپ کی جب واپس آتے ہیں، آپ کے والد جو محترم سرکاری آفیسر تھے جناب، شعبہ وکالت کی طرف اور کارپوریٹ کی طرف رجحان کیسے ہوا آپ کا؟
میرے والد صاحب بائی کوالیفیکیشن لا گریجویٹ تھے، جی لیکن انہوں نے پریکٹس نہیں کی جی اور انہوں نے سرکاری نوکری کر لی. اب لا کی ڈگری ان کے پاس پہلے ہی تھی، لائسنس ان کے پاس پہلے ہی تھا جو انہوں نے نوکری کے لیے سرنڈر کر دیا. نوکری کے بعد کیونکہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اپنا لائسنس دوبارہ سے بحال کروایا اور مجھے اور میرے بڑے بھائی جو اس وقت کینیڈا میں بیرسٹر اینڈ سالیسیٹر ہیں، قانون کی تعلیم میں تو انہوں نے ہمیں پہلے ہی ڈالا ہوا تھا، تو بطور استاد انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ میں لایا اور وہاں سے یہ سلسلہ سن 2000 یا 1999 میں شروع ہوا. سر اگر ماضی کی بات کریں تو جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد محترم کون تھے؟ سب سے پہلے تو جی میرے والد صاحب جی رائٹ، جو سب سے پہلے استاد، لیکن ان کی جو سکلز تھی وہ قانون اور قانون دان کے طور پہ تو بہت ہمارے لیے مددگار رہی، پر خود کیونکہ وہ نوکری پیشہ رہے، فیلڈ ورک کے حوالے سے ان کو وہ تجربہ نہیں تھا جو ایک وکیل کچہری سے اپنی گراس روٹ لیول سے شروع کر کے. تو اس میں پھر مختلف استاد گرامی ہیں، ہمارے سینئرز ہیں جن سے بہت سپورٹ ہوئی، جنہوں نے بہت ہیلپ کی اور ایک ایسا پیکج بنا کہ اللہ نے کرم کیا اور آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، محنت کا پھل دیتا ہے. آپ اپنے والد محترم کی تربیت کے ساتھ اعلیٰ مقام پر جا پہنچے ہیں. نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالاں نظر آتے ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں. شارٹ کٹ کیوں چاہتے ہیں سر؟ یہ پروفیشنل شعبہ ہے. آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، شارٹ کٹ کسی چیز کا نہیں ہوتا، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. جی بالکل. اور یہاں پہ بھی در حقیقت تھوڑا سا نظام ہمارا سلسلہ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ بچوں کو دوران تعلیم یا فریشلی انٹرڈ انٹو کریئر بچے جو ہیں ان کو وہ اپرچونٹیز اور وہ مواقع اویلیبل نہیں ہیں جو سسٹمز اسٹیبلش کنٹریز نے ڈیولپ کر دیے. وہاں بچہ پڑھ بھی خود رہا ہوتا ہے، اپنے تعلیمی اخراجات بھی خود برداشت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ میکڈونلڈ میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ کاسکو میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ KFC میں کام کر رہا ہے. اس طریقے سے سسٹم کو اسٹیبلش کر دیا گیا ہے کہ اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بچے جب فریش گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں اور ان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بہت سی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، وہ رسپانسبلٹیز ذمہ داریاں بعض دفعہ بچوں میں فرسٹریشن ڈیولپ کر دیتی. فرسٹریشن اچھی چیز نہیں. آج کی قوم میڈیا کا دور، تیز زمانہ، سوچ چل رہی ہے انٹرنیٹ کی رفتار سے. ملک چل رہا ہے آج بھی وہی 1947 والی رفتار سے. وہ جب کلیش پڑتا ہے تو پھر بچے، نیو کمرز، نیو سسٹمز، وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. کبھی باہر کی سیاست میں چل رہے سر آپ نے؟ جی باہر کی سیاست میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوں میں باہر کا، اور چاہے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ہے، ہائی کورٹ بار ہے، ہماری ٹیکس بار ہے، الحمدللہ ہر طرف. جس طرح میں نے آپ سے ابھی آپ کو بتایا کہ میں ہائی کورٹ بار کا آڈیٹر بھی رہا ہوں، وہ بھی الیکٹڈ سیٹ ہے. 2 دفعہ میں ٹیکس بار کا ایگزیکٹو ممبر رہا ہوں، یہ بھی الیکٹڈ سیٹ ہے. ابھی میں موجودہ ایڈیشنل سیکرٹری ہوں تو یہ بھی الیکٹڈ سیٹ ہے. بار کی قیادت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد اپنے ہی ذاتی مفادات کے خاطر یا تو جھک جاتی ہے یا بک جاتی ہے، جس کی وجہ سے بینچ اور بار کے درمیان تصادم پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اصل میں یہ بھی تھوڑا سا المیہ ہے. دیکھیں، جب کوئی جج اپوائنٹ ہوتے ہیں ان سے حلف کیا جاتا ہے. جب
کوئی فوجی کمیشن ہوتا ہے تو ان سے حلف لیا جاتا ہے، اور اس حلف میں یہ ایک بہت اہم نقطہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے سیاسی، غیر سیاسی، سرکاری، غیر سرکاری انفلوئنس سے بالا تر ہو کے اپنی ڈیوٹی، اپنے اختیارات کا استعمال، جو اسلامی معاشرے میں اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے کہ سب اختیارات اللہ کے ہیں، انسان کو وقتی طور پہ اللہ وہ بطور امانت تفویض کر دیتا ہے۔ انفارچونیٹلی اس کے پیچھے بہت سے ایسے پہلو بھی ہیں جو میں شاید پردہ اسکرین پہ پرہیز کروں بیان کرنے سے، لیکن اس میں پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ سر کبھی باہر کی سیاست کے ساتھ ساتھ کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہے؟ میں قطعاً کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں۔ پاکستان میں عام انتخابات کے موقع پر جی ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیے، ویسے تو یہ میرا ایک پرسنل ویو ہے، اور لیکن جو گزشتہ الیکشنز دو کی میں آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، میرا تھوڑا سا یہاں پہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، مجھے ایک حدیث یاد آ جاتی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو ایک سوراخ سے دو بار ڈسا جائے۔ اتنی عمر میری ہو گئی ہے کہ مجھے بھٹو صاحب کی پھانسی والا دن بھی تھوڑا تھوڑا یاد ہے، ایک خواب کی طرح۔ 3-4 سال میری عمر ہوگی۔ ضیاء صاحب کا بھی دور دیکھا، نون کے بھی دور دیکھے، پیپلز پارٹی کے بھی دور دیکھے۔ تو اگر میں، کیونکہ میری تو سب سے بڑی تو نبی پاک سے ہے نا جی ایفیلیشن، تو جب میں ان کے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کروں تو میرے سوال کا جواب شاید آپ کو مل گیا۔ آپ کی اعلیٰ خدمات لیگل ہوں یا کارپوریٹ کی شعبہ ہوں، حکومت وقت میں کبھی آپ کو کوئی سرکاری پیشکش کی دعوت دی؟ نہیں، کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پیشکش نہیں۔ آج کل جو آپ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں، جی، اس کا ڈھانچہ کیا ہے؟ دیکھیے سر، ڈھانچہ ہماری جتنے بھی ہم ٹیکس پریکٹیشنرز، ایکسپرٹس، کنسلٹنٹس ہیں، یہ بہت بڑی فیلڈ ہے جی، اس میں قانون اور فائنانس، لا اینڈ فائنانس، دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں۔ جی بالکل۔ ایک کلائنٹ یا ایک صاحب کی ریٹرن بھرنے سے لے کر اس پہ ہونے والی لیٹیگیشن تک تمام چیزوں کو ہم کور کرتے ہیں، جس میں ان کا سالانہ گوشوارہ، اور اگر کسی بھی قسم کی اس گوشوارے میں آڈٹ آ جاتا ہے، امبیگوٹی نکل آتی ہے، تو آگے اس کیس کو پرسو کرنا، اس کو لے کے چلنا اور اپنے کلائنٹ کے موقف کو ثابت کرنا۔ آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں اور کارپوریٹ کے شعبے میں بھی ماہر ہیں، آپ کے نزدیک ٹیکس کنسلٹنٹ کے چند اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا ایک ہی مسئلہ جی، ہماری قوم اور ہماری عوام اب تک یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ 30 سال پرانا سسٹم ختم ہو گیا ہے، ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، سب چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہیں، آپ بالکل چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہاں تک کہ آپ کس شہر کے کس کونے کے کس کمرے میں بیٹھے ہیں وہ بھی ٹریس کے قابل ہے۔ ہماری عوام کی ابھی بھی وہی سائیکالوجی ہے جو پرانی تھی، بس ایسے کر دو ویسے کر۔ آپ ٹیکس بار کے ایڈیشنل سیکرٹری اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، کیا کوئی منشور لے کر حاضر رہتے جس کی وجہ سے آپ ایڈیشنل سیکرٹری اپنی خدمات انجام دے پا رہے ہیں؟ معذرت دوبارہ بتائیے گا۔ کوئی منشورات تھے آپ کے پاس؟ دیکھیے جی، بالکل سب سے بڑا تو یہ کہ ہماری جو وکلاء کی بار ہوتی ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، ایک باپ کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں اولاد کو یا بار ممبرز کو آنے والے تمام جو بھی چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بار کے جو
کیبنٹ ہوتی ہے, جو کابینہ ہوتی ہے, جس میں صدر سے لے کر ایگزیکٹو ممبرز تک سب ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنے طور پہ کمپلیٹلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنے بار کے تمام ممبرز کے کسی بھی مسئلے کے حل کے. جعلی وکلا کی بھرمار پائی جاتی ہے. آپ جیسی شخصیات بری طرح متاثر ہوتی ہیں. حال ہی میں پنجاب بار کونسل نے ایک قدم آگے بڑھایا, 1200 ممبران کی ڈگریاں جعلی قرار دیتے ہوئے اسے لائسنس کینسل کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں خواجہ کیسر بٹ صاحب کی سربراہی میں جو قیادت چل رہی پنجاب بار کونسل کی بہترین کی خدمات انجام دے پا رہی, یا بے شک اپنے فورم پہ وہ جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور بہترین کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس میں وکلاء جو سچے وکلاء ہیں ان کی حق تلفی تو ایک طرف, جو سائل ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے, ناانصافی ہوتی ہے, نیم حکیم خطرہ جان, وہ ایک اس سے بھی بڑی دکھ کی بات ہے. کیونکہ ہمیں تو اللہ نے رزق یہاں سے نہیں تو وہاں سے دے دے, لیکن ان کا ہوا نقصان, ان کی تکلیف, اس کا ازالہ, بیچاروں کی زندگیاں عدالتوں میں گزر سر, کیا کالے کوٹ کے لیے کوئی قانون سازی ہے؟ اگر قانون سازی ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کالے کوٹ کے لیے کس حوالے سے آپ لیگل ایتھکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل ہے, باقاعدہ اوتھ ہے. ہماری جب ہم وکالت پڑھتے ہیں تو اس میں پورا ایک سبجیکٹ ہمیں پڑھایا جاتا ہے جو لیگل ایتھکس اور کنڈکٹ پہ ہوتا ہے, آپ کی پروفیشنلزم پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سر, آج کل کالے کوٹ پر جعلی FIR درج کی جا رہی, جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, شروع سے ہے جی. تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیوں؟ بات یہ ہے کہ سچ بولنے کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے, بس وہ قیمت ادا کرتے ہیں ہمارے بھائی. آپ کی نظر میں ٹیکس کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ عوام پہ نہیں ہو رہا. شعبہ آڈٹ کا ہو یا ریونیو, شارٹ فال ذمہ دار کون؟ کلیکٹرز, جنہیں وہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کلیکٹ کریں, جو افسران تعینات ہوتے ہیں, جو محکمہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ FBR کا مکمل ڈھانچہ کرپشن میں ملوث پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں مکمل تو میں نہیں کہوں گا, اللہ معاف کرے, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت ایماندار دیانتدار لوگ بھی ہیں, یہ ہر شعبے میں. آپ کے خیال میں اگر FBR کے مکمل ڈھانچے کو سیاسی اور سفارشی کلچر سے پاک کر دیا جائے تو ادارے میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں سر, بہتری تو ہر جگہ گنجائش ہمیشہ رہتی ہے, اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا بھی رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس بجٹ میں جو آڈٹس ہیں ان کو بھی کمپیوٹرائزڈ کیا جا رہا ہے, فیس لیس سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے, الگوریدم پہ AI کے تھرو چیزوں کو اسیس کیا جائے گا, اور اس میں انسانی ڈیلنگ انوالو ہی نہیں ہوگی. اس سے بہت بہتری آئے گی, مگر جب تک یہ سسٹم پراپرلی بن نہیں جاتا بہت سی تکالیف بھی آئیں گی. مالی سال کا بجٹ 2026 جو پیش کیا گیا ہے, اس میں بھی کچھ تحفظات سامنے آئے. پالیسی میکرز ہو یا IMF, 10 جون 12 جون 15 جون کو بجٹ پیش کیا گیا. یہ تحفظات کہاں پیش آئے؟ پالیسی میکرز کی طرف سے آئے یا IMF کی طرف سے؟ سر دیکھیں, یہ تو سب سے بڑا پریشر تو IMF کا ہے. اب سوال یہ کہ IMF کا پریشر کیوں ہے؟ IMF کا پریشر ہماری ماضی کی حکومتوں کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے, اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایگری کر لیا ہوا ہے جو بے شمار ہیں, جن سے ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے. ہم اب اڑنا چاہیں بھی تو وہ ہمیں اڑنے نہیں دیں.
تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے 2026-27 کا، یہ IMF کے طرز عمل کو پیش کیا گیا؟ جی، ہر دفعہ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہی ایک المیہ اور دکھ کی بات بھی ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے اینڈ یوزر، جی، ایک ہوتا ہے پالیسی میکر. جی، پالیسی میکر ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے، کافی کا کپ رکھ کے، 4 جونیئر ساتھ بٹھا کے کتابیں دیکھ کے پالیسی بنا رہا ہوتا جی، ہے. لیکن جو بندہ سڑک پہ فیس کر رہا ہوتا ہے اس تک اس کی اپروچ نہیں ہوتی. تو اصل فیڈ بیک جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے جو سڑک پہ بیچارہ لائن میں لگا ہوا ہے. انفارچونیٹلی پالیسی میکرز خود کیونکہ گراس روٹ لیول کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے، وہ خود اتنی ماشاءاللہ ہائی فورم پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کی اس طرف نظر ہی نہیں ہوتی. جی، اس وجہ سے بڑا مسائل ہیں. جی. ایکٹیو ٹیکس پیئر ATL لیٹ فائلنگ پر جو 25,000 روپے کا ٹیکس سرچارج لگایا گیا ہے، جی، اس سے ٹیکس گزاروں کے رویے پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں سر، ہمارے یہاں یہ بھی ایک، اس کا جواب تھوڑا لمبا ہے لیکن چلے میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے یہاں فائلر بننے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 2 سال کی ریٹرنز فائل کرنی ہوتی تھی اور 1,000 کا آپ کو چالان دینا ہوتا تھا ATL کا، سرچارج کا. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے جس طرح رورل ایریاز ہیں یا جو ہمارے انڈسٹریل یا ایگریکلچرل ایریاز ہیں جہاں تعلیم اور شعور ابھی کافی پیچھے ہے، وہاں پہ جب آپ سوری اپنا یہ سوال آپ ریپیٹ کریں. ATL 25,000 روپے سالانہ. اب ہوتا یہ ہے کہ جن صاحب کو کوئی جائیداد بیچنی ہے یا خریدنی ہے، جی، وہ ایک راہ چلتے عرضی نویس یا جس طرح کچہریوں میں اسٹامپ پیپر بھرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان سے اپنے گوشوارے بھرواتے ہیں. اور بھرواتے بھی کیا ہیں، وہ 2-4 ہزار کے چکر میں اور پیسے بچانے کے چکر میں اور حکومت سے خوف کے چکر میں، یہ بھی بڑا ایک اہم پہلو ہے. لوگ ڈرتے گھبراتے اپنی حقیقت بتانے سے. ایسے لوگوں سے اپنی ریٹرن بھرواتے تھے جو مل کی ریٹرن فائل کر دیتے تھے، 1,000 روپے کا چلان جمع کرا دیتے تھے، آپ فائلر ہو جاتے. آپ نے پراپرٹی بیچ دی، آپ نے ٹیکس کا بینیفٹ لے لیا. یہ پریکٹس بہت طریقوں سے غلط استعمال ہو رہی تھی اور اس میں حکومت کو ریونیو کا بھی بڑا لاس ہو رہا تھا اور ایک ان ایتھیکل پریکٹس شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جب مل کی ریٹرن جاتی تھی تو وہ مس ریپرزنٹیشن میں آتا ہے، وہ کنسیلمنٹ میں آتا ہے. آپ بحق کے سرکار ایک آفیشیل ڈاکومنٹ اپنی ڈیکلریشن انہیں دے رہے ہیں جسے بیان حلفی کہتے ہیں کہ میں نے سال میں یہ کمایا، یہ ٹیکس دیا، میں اس جائیداد کا مالک ہوں. اب آپ کو یہ آپ پہ قانونی فرض ہے کہ آپ یہ تمام معلومات بالکل ایکوریسی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ حکومت پاکستان کو بتائیں. راہ پھرتے جب آپ 1,000 روپے کے چکر میں اور فائلر، ایک تو مس ریپرزنٹیشن، کنسیلمنٹ، اب آ جاتے ہیں موجودہ صورت حال. 25,000 پلس 6 مہینے تک کوئی جائیداد خرید و فروخت نہیں کرے. یہ جو میں نے انٹرسٹ ہے جی 1% انٹرسٹ، اور اس پہ پھر وہ اس کو آپ وہ 236 سی اور کے کا ٹیکس ہوتا ہے سیلر اور بائر کا، جو اس دفعہ حکومت نے کچھ کم کیا ہے، مہربانی فرمائی ہے، ورنہ یہ 12-14% تک چلا گیا تھا کیونکہ پراپرٹی پہ جو زوال آ گیا اور سارا. پھر اسی طرح جو 7E کا ٹیکس سپریم ایسے کورٹ، بے تحاشا اسکیمیں FBR نے پالیسی میکر کے ذریعے بے تحاشا اسکیمیں لانچ کی، جیسے کہ ایک پالیسی آئی تھی تاجر دوست پالیسی، جی بڑی طرح ناکام ہوئی، جی اربوں روپے خرچ کیا گیا. جی. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو اسکیم لائی گئی ہے ٹریڈرز کے حوالے سے، یہ اسکیم کامیاب ہوگی یا یہ بھی فلاپ ہو جائے گی؟ ابھی سر یہ کیونکہ بالکل ایک فریش
انڈکشن ہے, فریش انٹروڈکشن ہے اس کا, ابھی یہ بالکل نئی نئی انسرٹ کی گئی ہے. دیکھیں پریکٹیکل فیڈ بیک تو اس کا آئے گا, لیکن بہت ساری صورتوں میں یقیناً اس کا کاروباری افراد کو فائدہ. کیا یہ 25,000 روپے کا سرچارج ٹیکس واقعی نیٹ کو بڑھانے میں کامیاب ہوگا؟ دیکھیں اس حد تک کہ شاید اس کی وجہ سے نئے ٹیکس پیئرز آ جائیں. جو پرانے ٹیکس پیئر ہیں, اصل میں ایک اور المیہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ حکومت وقت کا سوچنے کا کام ہے. اس وقت جو ایگزمپٹ انکم ہے نا جی, وہ ہے 6 لاکھ روپے. 6 لاکھ سے اوپر آپ جیسے ہی جاتے ہیں آپ پہ ٹیکس لگنا شروع ہوتا ہے. اب حکومت نے جو یہ 6 لاکھ کا کیپ رکھا ہو, میرے نزدیک یہ بہت بڑی زیادتی ہے, جبکہ حکومت خود جانتی ہے کہ 6 لاکھ تو ہم بجلی کا بل بھیج دیتے ہیں, اب اس کے بعد گیس کا بل بھی آتا ہے. ایک بات میں آپ کے توسط سے سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے بھی کرنا چاہوں گا, اس بات کو سمجھ لیں. آپ کی آمدنی پہ ٹیکس آپ کی آمدنی کو دیکھ کے نہیں لگایا جاتا, آپ کے اخراجات کو دیکھ کے لگایا جاتا ہے. ہمارے ہاں کاروباری لوگ ایک سائیکی ہے, جی میری تو آپ آمدنی 6 لاکھ سے کم ہے تاکہ ٹیکس نہ دینا. ٹھیک ہو گیا جی, 6 لاکھ سے کم ہوگی. اچھا سر اب آپ اس طرح کریں, اپنے گھر کے بل لے آئیں, بچوں کے اسکولوں کی فیس لے آئیں, گھر کے اخراجات لے آئیں, تو 25 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. اب جب یہی بات عدالت میں جائے گی, بتا رہے ہیں آپ 6 لاکھ, خرچ رہے ہیں آپ 25 لاکھ, تو کیا ہوگا؟ یہ المیہ ہے جو ہماری عوام اب تک سمجھ نہیں پا رہی, جبکہ ہر چیز آن لائن ہو گئی. آپ اب آٹا دال گھی بھی لینے چاہتے ہیں تو ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں, ریکارڈ ہو گئی. آپ بچوں کی فیس دیتے ہیں, ریکارڈڈ ہے. آپ بجلی کے بل دیتے ہیں, ریکارڈڈ ہے. آپ گروسری کرتے ہیں, وہ آپ سے فون نمبر مانگتے ہیں, آپ کا کارڈ ریکارڈڈ ہے. آپ ان کو کیسے جھٹلائیں گے؟ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے. آج تک ایسے پوائنٹس جو ہے کسی بھی ٹیکس ایڈوائزر نے نہیں دیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے بہت اچھا. لیکن میں سنسیئرلی ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کو ہماری عوام کو سمجھنا چاہیے. آپ کے خیال میں حکومت ٹیکس کے پیسے کو کس طرح خرچ کرے کہ عوام کو براہ راست ریلیف ملے؟ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں سر. کوئی انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہو رہا. آپ نے آغاز کیا تعلیم سے, تعلیم پہ شروع کرتے ہیں, پھر آپ نے صحت کا نام لیا, صحت کو لے لیں, اس کے بعد آ جائیں قانون کو لے لیں. دیکھیں 3 چیزیں ہیں, صحت, تعلیم اور عدل. تینوں چیزوں کا انفراسٹرکچر پچھلے 70 سالوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ زیرو. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو زیرو. آپ ماشاءاللہ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں, آپ سے آیا ہوا اربوں خربوں ٹن یا میٹرک ٹن یا جو بھی پانی, ہم 70 سالوں میں اس کو تو سنبھال نہیں سکے. پاکستان میں ٹیکس سب سے زیادہ عوام تنخواہ دار طبقہ ادا کرتا چلا آ رہا ہے, لیکن ٹھیکیدار ٹیکس ادا نہیں کرتا. سر یہ بھی میں تھوڑی یہاں ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. تنخواہ دار کی تنخواہ پہ ٹیکس کاروباری شخص سے بہت کم ہے. اگر آپ 12 لاکھ کما رہے ہیں کاروبار سے, تو آپ نے اگر 1,20,000 روپے ٹیکس دینا ہے, تو اگر آپ تنخواہ دار ہیں تو آپ نے 4, 5, 10 ہزار ٹیکس دینا. سر عوام اور تنخواہ دار طبقے کو کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ جاگیردار کیوں ٹیکس ادا نہیں کرتا؟ دیکھیے یہ یہاں پھر آپ ہی نے تھوڑی دیر پہلے کچھ مجھ سے سوالات اس طرح سے کیے تھے. انفلوئنسز, وڈیرا سسٹم, یہاں پر سیاست آ جاتی ہے, اور سیاست کو میں بات کرنا نہیں چاہتا. ٹیکس کا حال عام آدمی کی آزمائش پہلے ہر ہفتے ہو رہی تھی, اور روزانہ ہو رہی ہے فیول قیمت میں. کیسے روکا جائے سر؟ سر روکنے والا تو کام ہو نہیں سکتا. ہمیں خود اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا, اور ہمیں اس سائیکالوجی سے نکلنا پڑے گا کہ کھاندہ ہے تے لاندہ بھی ہے.
ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. پیٹرولیم لیوی 125 روپے وصول کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ IMF پیٹرولیم لیوی سے 15 ارب روپے وصول. FBI نے ٹیکس وصولیوں میں تقریباً 13 کروڑ 12 ارب روپے وصول کیے. جی صوبوں نے بھی 13 کروڑ کا سرپلس دیا. جی کیا مالیاتی خسارے پورے ہو سکتے ہیں؟ سر جی، آپ تو بہت بڑے بڑے اداروں کی بات کر رہے ہیں. جی کسی دن لاہور اسلام آباد موٹر وے ٹول پہ 2 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کتنا ریونیو آ رہا ہے. ریونیو بہت ہے، آمدن بہت ہے، مسئلہ آ گئی ہے. ایران بنگلہ دیش سے پاکستان ٹیکس کلیکشن میں آگے. جی پیسے کہاں خرچ ہو رہے سر؟ دکھ کی بات، دکھ کی بات. پیسہ بڑی بڑی سرکاری گاڑیوں میں خرچ ہو رہا ہے. شاید پیسہ سرکاری افسران کے پروٹوکولز پہ خرچ ہو رہا ہے، سیاستدانوں کے پروٹوکولز پہ خرچ ہو رہا ہے، ان کے انٹرنیشنل ٹرپس پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں سر IMF کی کڑی شرائط ملک کی قرضہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ یہ سوال تو حکومت وقت سے ہونا چاہیے، ورنہ مثال تو ہمارے سامنے حضرت عمر کی ہے. بات وہی ہے کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا تصور کچھ اور تھا. کاروباری حضرات کے بے تحاشا تحفظات. جی چیمبر آف کامرس کی خدمات پر سوالیہ نشان. ایسے ہی ہے. وجوہات کیا ہے؟ بات یہ ہے سر کہ چیمبر آف کامرس کی ایک بہت معتبر ادارہ ہے اور اپنے ایمبٹ میں رہتے ہوئے وہ جو میکسیمم کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں پریشر اوپر کا ہو سر. اوپر کہاں سے پریشر ہے؟ IMF. اچھا دیکھیں ہر بات میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اپنے ہاتھ پاؤں ایسے باندھے ہیں قرض لینے کے لیے، امداد لینے کے لیے، کہ اب ہم ایسے پھنس چکے ہیں کہ ہم ان سے خود بھی باہر نہیں آ سکتے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں. جی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سوئی گیس کے بارے میں تو ہم پڑھتے تھے کہ ہمارے پاس پتہ نہیں اگلے 100 سال کے ذخائر ہیں، 200 سال کے ذخائر. حالت آپ کے سامنے. پیٹرول بلوچستان بھرا ہوا ہے جی. اجازت نہیں ہے آپ 1 لیٹر تیل نکال دیں. کیوں؟ جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ایسے معاہدوں پہ دستخط کیے اور قوم کو باؤنڈ کر دیا، بہت زیادتی. ایگریکلچر شعبہ ہو یا صنعتی یونٹ، توانائی بحران، صنعتی یونٹ تباہ. ریل اسٹیٹ کو پروموٹ کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ کس چیز کو سر؟ ریل اسٹیٹ کو. ریئل اسٹیٹ کو. جی ریئل اسٹیٹ کو آپ کہہ رہے ہیں انکریج کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی جی بالکل. پروموٹ کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ ایک جواب، جی جاگیردار. دیکھیں ایک زمین جو لاکھ روپے میں بیگھا مل جاتی تھی، ایک زرعی زمین لاکھ روپے میں بیگھا مل جاتی تھی جس کو 4 کنال کہتے ہیں آپ، انہوں نے اسی کو ایک مرلے کو 4 لاکھ کر دیا. زمینیں تو جاگیرداروں کی تھی، میری آپ کی تو نہیں تھی. آپ کے خیال میں ملک میں سب سے بڑا معاشی بحران کیا ہے؟ سر میرے حساب میں تو پھر میں بات یہیں سے شروع کروں گا کہ 3 چیزیں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں تو شاید ہمیں وقت لگے لیکن ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں. پراپر تعلیمی نظام، پراپر عدل کا نظام اور پراپر صحت کا نظام. پاکستان کے معاشی مسائل، ٹیکس کلیکشن یا بڑھتی ہوئی مہنگائی؟ سب سے پہلے تو سر بڑھتی ہوئی آبادی، جس کا آپ نے نام نہیں لیا. بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ آبادی کے لحاظ سے ہم بالکل شعور نہیں رکھتے. اس کے بعد سر آ جائیں، آپ نے کہا ٹیکس نظام اور جو آپ نے 2 نام لیے وہ کون سے تھے؟ مہنگائی اور ٹیکس کلیکشن. دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ بھی بیس کر رہی ہے. اصل میں بدقسمتی ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم
پاکستان میں رہتے ہوئے کما رہے ہیں پاکستانی روپیوں میں اور ہر چیز کی قیمت ادا کر رہے ہیں ان ریشو ٹو ڈالر، ان ریشو ٹو گولڈ. ٹھیک ہو گیا. جب تک ہم اس ڈالر کے چنگل سے باہر نہیں نکلیں گے یہ مسائل ہمیں ہمیشہ اسی طرح فیس کرنے پڑیں. مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی، روپے پر دباؤ اور مالیاتی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ، پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ پاکستان کی پوزیشن بہت اللہ بہتر کرے، انشاءاللہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، لیکن کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی، کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی. مچھلی پکڑ کے سکھانے والا کوئی سسٹم اس ملک میں ڈیولپ، اور جو انڈسٹری یا کوئی ایسی تھی بھی تو اس کو بھی تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ داری نظام موجود ہے؟ پاکستان میں سرمایہ داری نظام کس حوالے سے؟ جو اس حوالے سے کہ انویسٹمنٹ بزنس. سر میں یہاں ایک چیز ایڈ آن کروں گا کہ بزنس مین کے لیے اس قدر کمپلیکیشنز کھڑی کر دی گئی ہیں، اتنے محکمے بنا دیے گئے ہیں کہ ایک بزنس مین اس وقت پریشان ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو توجہ دے یا ان محکموں کی کیوریز اور ان کے احکامات کی تعمیل میں اپنا سارا وقت لگائے. 26 کروڑ کی آبادی کے باوجود حکومت نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قابو پانے میں ناکام رہی. جی کیوں؟ سر پھر وہی بات کہ پچھلی 70 سالہ فالس پلاننگ، غلط قرضے، غلط کانٹریکٹس، ان کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. کیا حکومت وقت اپنے ذاتی مفادات کے خاطر اور سیاستدان اپنی جاگیردارانہ نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حکومت کے مسائل کو حکومت کو مستحکم بنانے میں ایک پیس پر آ کر معاوضے نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے بھی، لیکن سر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی ایسی انٹینشن ہے بھی، آپ کی ایسی نیت ہے بھی، تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں ایسے باندھ دیے گئے ہیں کہ آپ ان کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے. کیا یہ ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں یا آئی ایم ایف کی طرف سے؟ اس میں سر بہت بڑا کردار فائنینشلی تو آئی ایم ایف کا ہے، اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا سوال ہے تو اس بارے میں کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں جو زیادہ تر تھرو جمہوری نظام آ رہے ہیں. پاکستان کی معیشت اور کیپٹل مارکیٹ میں اداروں کو کس طرح کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سر، آسانیاں پیدا کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، انکریج کریں، نہ کہ مشکلات پیدا کریں. ایک انکم ٹیکس کا گوشوارہ جو کسی زمانے میں ایک صفحے پہ محیط ہوتا تھا، آج وہ تقریباً 25 سے 30 صفحوں پہ جا چکا ہے. ایک عام آدمی جو دکاندار ہے، منیاری والا ہے، کریانے والا ہے، موبائلوں کا بزنس کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے لیے وہ 25 یا 30 صفحے بھرنا اور اس 3 صفحوں میں جو 3000 سوالات ہیں ان کے پیچھے جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو سمجھنا کیا اس کی بس کی بات ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں اس پالیسیوں کے تحت نیا ٹیکس پر پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. صرف مجبوری میں جس نے کوئی ایگزامپشن لینی ہے، لیٹ فائلر وہ جو بات ہوئی تھی، اگر کسی کے سر پہ آ پڑے تو وہ کرتا ہے، ادروائز کوئی انکار کے نہیں آتا. آپ کی نظر میں بدلتی ہوئی حکومتوں کی وجہ سے اور معاشی حالات کے باوجود اداروں کو مستقل اور پائیدار کیسے بنایا جائے؟ سر یہ بڑا وقت چاہیے. اصل میں پھر وہی بات کہ دیکھیں ادارے آہستہ آہستہ پائیدار ہو رہے ہیں. جی، کمپیوٹرائزڈ سسٹم آ رہا ہے، ہر چیز ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے، چیزیں مخفی نہیں ہو سکتی، چھپ نہیں سکتی. کلیکشن بھی ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ایف بی آر بالکل پلو جھاڑ کے بیٹھا ہے. ریونیو آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے. سیلز ٹیکس ہر چیز پہ، ہر 100 روپے پہ 18 روپے آپ حکومت کو دے رہے ہیں. تو کیسے ٹیکس نہیں آ رہا؟
سوال آپ کا دوبارہ اٹھتا ہے کہ وہ جا کہاں رہا ہے. جہاں بات یہاں کی ختم ہوتی ہے اس بارے میں ملک کی ترقی- نہ آپ میں حوصلہ ہے نہ میرے میں حوصلہ ہے کہ ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی دو بنیادی رکاوٹیں ہیں. جی آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ دیکھیں سر، حل گراس روٹ لیول ہے، حل شعور ہے، حل اچھی تعلیم ہے. جب تعلیمی معیاری، میں بہت افسوس کے ساتھ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کراچی میں کیا ہوتا ہے سینٹرز کے ساتھ، لاہور، پنجاب، ہر صوبے میں 10ویں کے امتحان، 12ویں کے امتحان، کس قدر کرپشن ہے. جو بچے جن کی بنیاد ہی کرپشن پہ ہو، جن کو ان کے گھر سے کرپشن ورثے میں ملی ہو، وہ آگے کیا کریں گے؟ آپ کے خیال میں اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے؟ اس پہ بھی سر حکومت کام کر رہی ہے، اور جو یہ تمام محکموں میں کمپیوٹر کو ڈالنا تھا، اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ کرپشن کو ختم کیا جائے. اداروں میں کہاں خامیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں؟ یہ تو دیکھیں، ادارہ تو ادارہ میٹر کرتا ہے، ظاہر ہے ہر ادارے کے اپنے لیول کے پرابلمز ہیں، لیکن اس میں جہاں تک میں سمجھوں گا تو شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں چلیں انڈیا بنگلہ دیش سے تو کمپیئر نہیں کرتا، لیکن ان کی کرنسی کا ریٹ اتنا اچھا ہے کہ وہ پھر بھی ہم سے بہتر رہ جاتے ہیں. تنخواہوں کا معیار دیکھیں، ایک اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پرائیویٹ کالج سے اگر آپ MBBS کرتے ہیں تو آپ کا 1 سے 1.5 کروڑ لگتا ہے. آپ اگر پرائیویٹ کالج سے لا کرتے ہیں، اگر آپ انگلینڈ سے لا کرتے ہیں یہاں کسی پرائیویٹ، تو آپ کا 50 سے 60 لاکھ روپیہ لگتا ہے. آپ کسی پرائیویٹ کالج سے انجینئرنگ کی ڈگری لیتے ہیں تو کم سے کم بھی آپ کا 25-30 لاکھ لگتا ہے، اور زندگی کے 16, 17, 18 سال آپ دیتے ہیں. اور پھر جب آپ 30,000 کی نوکری پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ پھر وہ فرسٹریشن والی بات آ جاتی ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. ایران امریکہ جنگ بندی کے تحت پاکستان کو جو عزت اور مقام ملا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کچھ فائدے خاص کر سفارتی تعلقات مضبوط بنانے میں کامیاب ہوگا؟ دیکھیں سر، یہ محض پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے جیسا ماضی میں ہوتا آیا ہے، اور ہم احمقوں کی جنت میں ہوں گے اگر ہم ایسے سوچیں جیسے آپ فرما رہے ہیں. پاکستان میں مونسون کا اسپیل شروع ہو چکا ہے، معیشت اور پاکستان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مونسون کے حوالے سے معیشت اور پاکستان کی بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں سر، وہ جس طرح ابھی میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، آپ جب کوئی بھی صاحب گھر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پلاٹ دیکھتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا پلاٹ ملے جو بیسٹ ہو، جہاں پانی بھی ہو، بور بھی ہو، گیس بھی ہو، بجلی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے پاکستان ہمارا جس پلاٹ پہ واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پلاٹ کو دنیا کا ہر فلیور دیا. یہاں -40 بھی ہے اور +50 بھی ہے. اتنا زبردست پلاٹ دنیا میں اور کوئی نہیں. لیکن اب آپ اس پہ کنسٹرکشن ہی تباہی بربادی والی کریں گے تو اس پلاٹ کا کیا قصور؟ غیر متوقع بارشیں، سیلابی ریلیں، نکاسی، آپ کے ناقص نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ سر، پھر وہی مس مینجمنٹ. یہ وہ پلاننگز ہیں جو آج سے 40 سال، 50 سال، 60 سال پہلے سے شروع ہو کے ان پہ الٹا عمل ہونا چاہیے تھا، اور ہو کے اب تک ان کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا. ہم آج بھی بھارت کے واٹر بام سے ڈرتے ہیں. آج بھی وہ پانی کھولتا ہے تو ہمارا آدھا ملک تباہ ہو جاتا ہے. بالکل. ہمیں پھر بھی سبق نہیں آ رہا. اور اس میں تو میں برملا ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار میں رہی، اس دوران جو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں رہی، تقریباً ایوریج دیکھیں تو دور برابر ہی جاتا ہے. حالیہ بارشوں میں گاؤں دیہات ڈوب گئے، کسان پریشان، حل کیا ہے؟
سر اب دیکھیں کسان اور جو یہ سب اسی انفراسٹرکچر کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ انفراسٹرکچر پہلے دن سے بنا دیا گیا ہوتا, پانی کو اس کا رستہ دکھا دیا گیا ہوتا, مزید بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انسان ہم نے بھی دریاؤں کی جگہ بھی گھر بنا لیے. ہم نے خود ان پانیوں کے رستے مزید بند کر دیے بجائے کھولنے کے. کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ دیکھیں سر, امید تو ہمیشہ رکھنی چاہیے. امید پہ دنیا قائم ہے, نا امیدی کفر ہے. انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے, اور انشاءاللہ جو آنے والی جنریشنز ہیں بہت امید ہے, بہت امید ہے. اور جو جس طرح سے سسٹمز ڈیولپ ہو رہے ہیں, جس طرح سے آپ اراضی ریکارڈ سینٹرز کو لے لیں, پٹوار نظام کو لے لیں, آپ اس تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں. ابھی بھی جو نظام چل رہا ہے اس میں اللہ ہی معاف کرے پٹوار خانے کا, لیکن یہ جس طرح چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہو رہی ہیں, کرپشن کم ہوگی, ہو کر رہے گی, اور نظام میں جہاں انسانی مداخلت کم ہوگی وہاں 2 اور 2 4 ہی ہوگا, وہاں 2 اور 2 5 نہیں ہوگا. کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر, جنت نظیر کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں اگر پرسنلی کہوں تو میرا بس چلے تو میں وہاں پہ ایک چھوٹا سا گھر بناؤں اور سکون کی زندگی گزاروں. بہت دکھ کی بات ہے جو اب تک ہمارا یہ ریزالو نہیں ہو رہا کشمیر والا میٹر, اور مجھے اس سے بھی زیادہ دکھ ہے. جی, کشمیر کی ترقی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے کشمیر آج بھی آزاد نہیں ہے؟ سر یہ بھی اس میں بھی ملی جلی فیکٹرز ہیں. اس میں وہ ہماری پنجابی کا ایک مصرع ہے, کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن کا شوق بھی سی. دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی بھی ریولوشن آتا ہے نا تو اندر سے آتا ہے اور پھر وہ باہر نکلتا ہے. ایکشن کمیٹی کے مطالبات راولا کوٹ کا سانحہ پوری دنیا کے سامنے موجود ہے. آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات سے قبل ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے 13 سیٹیں ہماری دی جائیں اور پاکستان سے ختم کی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ دیکھیں سر, پاکستان کشمیر پاکستان کی شہرت, کشمیر پاکستان کا حسن ہے. کشمیر پاکستان کے لیے ایک سونے کی چڑیا سے کم نہیں ہے جس کو انہوں نے کوا بنا. پاکستان کے بارے میں سوچیں, پاکستان کے بھلے کے بارے میں سوچیں. کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جو نہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں, پوری دنیا سے کشمیر ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے. پوری دنیا سے کشمیر ٹورسٹ انڈسٹری کے تھرو اس حد تک زر مبادلہ لا سکتا ہے کہ شاید آپ کے ملک کی اس وقت کوئی انڈسٹری بھی اتنا نہ لا پا رہی. آزاد جموں کشمیر میں 27 جولائی 2026 کو جو عام انتخابات منعقد ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات صاف شفاف انتخابات میں ہیں؟ سر بے شک کہ اس بارے میں میں کوئی بھی حتمی رائے نہیں دے سکتا, لیکن صاف اور شفاف انتخابات میں نے اب تک کہیں نہیں دیکھے. کشمیر کی ترقی اور کشمیری عوام کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جو حالات چل رہے ہیں؟ دیکھیں کشمیر کو بالکل اسی طرح پاکستان کا حصہ سمجھ کے چلنا چاہیے جس طرح پاکستان کا حصہ باقی صوبوں کو اسپیشلی پنجاب, سندھ اور KPK کو سمجھا جاتا ہے. نئی حکومت بننے جا رہی ہے آزاد کشمیر میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت جو ہے کشمیری عوام کے لیے کچھ لائے عمل اختیار کرتے ہوئے وہاں پر ایک ہوائی اڈہ ہی قائم کر سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل کرنے کو تو سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن پھر وہی بات کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے ہاتھ ایسے باندھ دیے گئے ہیں کہ ہمیں بہت محدود کر دیا گیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کشمیر کا ایک پہلو جو بہت سینسیٹیو ہے وہ یہ ہے
کہ جو بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں، اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے تو پھر تو بڑا ضروری ہے کہ کشمیر میں اگر عام ایئرپورٹ نہیں بھی ہے تو کم سے کم وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ، وہاں پہ ہماری سیفٹی اور سیکورٹی کی خاطر ایک پراپر ایئرپورٹ بنایا جائے۔ اس کے بعد آ جائیں انٹرنیشنل ٹورسٹ اینڈ ٹریول، اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ کشمیر میں ایئرپورٹ بنایا جائے۔ ایون ادروائز لوکل ٹورسٹ اینڈ ٹریولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ضروری ہے کہ کشمیر میں ایئرپورٹ بنایا جائے۔ لیکن اب کیا وجہ ہے کہ اب تک کسی بھی حکومت نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی؟ یہ المیہ ہے، دکھ کی بات ہے، لیکن دیکھیں ایئرپورٹ کی تو ہر جگہ ضرورت ہے، امپورٹ ایکسپورٹ واٹ ایور، ٹورزم، بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اور کشمیر صرف ٹورزم نہیں، کشمیر کی اپنی پیداوار میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ میں کشمیر کو اور پاکستان کو بے شمار زیر مبادلہ دلا سکتی ہیں۔ اگر بات کی جائے مقبوضہ کشمیر کی، آپ کے خیال میں مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ سر یہ رائے کشمیریوں کا حق ہے میرے نزدیک، یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، یہ فیصلہ وہ کرے۔ لیکن اس میں صرف جو دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے کشمیر کو انڈیپینڈنٹ ہونے میں کافی مشکلات درپیش ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کشمیر کی دھرتی ماشاءاللہ ہر چیز پیدا نہیں کرتی، بہت ساری چیزیں جو محتاج ہیں پاکستان والی سائڈ کی یا انڈیا والی سائڈ، گندمی لے لیں، بے شمار چیزیں۔ اب کہیں نہ کہیں تو کشمیر کو رستہ چاہیے، جس طرح چائنا نے جو پاکستان میں سی پیک پہ کھربوں ڈالر لگائے، پاکستان سے کوئی اتنی محبت نہیں ہے، اس کو اپنا رستہ چاہیے گرم پانی میں۔ کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 1 اگست 2026 کو باغی جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، آپ کو بہت مبارک، جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں اور مہمان خصوصی سابق چیئرمین FBI جناب عبداللہ یوسف صاحب کو۔ بالکل اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارا مان ہیں، ہم لوگ آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ کی میزبانی سے لے کر اللہ کی دی ہوئی جو وہاں پہ قدرتی جو حسن ہے اس سے لے کر ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ یہ حسن، یہ نیچر، یہ قدرت ہمارے لیے بڑی اہم ہے اور ہم اسے کسی قیمت پہ نہیں کھونا چاہیں گے، کسی قیمت پہ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب اگر آپ یاد کریں تو 15-20 سال پہلے تک کتابوں پہ جو پاکستان کا نقشہ ہوتا تھا اس میں مقبوضہ کشمیر والا حصہ بھی نقشے میں ہوتا تھا۔ اب جو نقشے دکھائے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے افسوس ہے اس بات کا، مجھے دکھ ہے کہ وہ حصہ انڈیا نے اپنے نقشے میں نہیں کاٹا۔ جی بالکل، وہ بھی تب بناتے تھے، آج بھی بنا رہے ہیں، ہم نے کاٹ دیا، کیوں کاٹا؟ یہ سوال میرے بھی لیے بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، بڑی نوازش آپ کی سر، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔